الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مشرق اور مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں، پس جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ مغالطے میں تھے یا جاہل تھے، غلط اور باطل دعوے کر رہے تھے، اپنے مال کو وہ درست سمجھتے تھے اور یہ یقین کرتے تھے کہ جنت کے وارث وہی ہوں گے، جس کے ثبوت میں وہ کئی دلائل پیش کرتے تھے۔ مالک الملک نے ان کے سارے دلائل کو باطل اور جھوٹ قرار دیا۔ ان کی ایک ایک دلیل کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ ثابت کرنے کے لیے صحیح حقیقت واضح فرما دی۔ ان کے اعمال کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ اعمال بہت غلط ہیں، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، نبیوں کو قتل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو ویران کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے مخلوق کو روکنے والے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ہر قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں ڈالنے والے ہیں۔ ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں، وہ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ مالک الملک نے ان کے سارے دلائل رد کرنے کے بعد فرمایا کہ جنت کے وارث وہ ہیں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو حکم بھیجتا ہوں اس پر وہ عمل کرتے ہیں اور میرے راستے پر قربان ہونا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا عملی ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جنت کے حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ان ظالموں یعنی مشرکین مکہ وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رحمت بن کر اور ساری مخلوق کے لیے ہدایت لے کر آئے تو ان میں سے جس نے بھی ہدایت قبول کی اس پر مشرکین مکہ نے انتہائی سختی روا رکھی۔ ایک ایک غلام کا ذکر اگر کیا جائے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی مصیبتیں اور کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ مثال کے طور پر حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو ان کو نہ دی گئی ہو، کوئی ظلم ایسا نہیں جو ان پر نہ کیا گیا ہو، لیکن ان سارے لوگوں نے خوشی سے وہ ساری تکلیفیں برداشت کیں اور انہیں اپنی سعادت سمجھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک رحمت للعالمین ہے۔ وہ غریبوں کے لیے بھی نمونہ اور ہدایت بن کر تشریف لائے، امیروں کے لیے بھی، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بھی، خوشی والوں کے لیے بھی، تکلیف والوں کے لیے بھی، غم والوں کے لیے بھی، غرض ہر ایک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ہدایت ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ میں اپنے لیے ہدایت اور روشنی پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، میں اتنے دن سے بھوکا ہوں، اور قمیص اٹھا کر دکھائی کہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر تکلیف، ہر مصیبت جو کسی بشر پر بھی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ مصیبت اور تکلیف دیکھی، مخلوق کی ہدایت کے لیے نمونہ دیا، مثال قائم کر دی کہ ایسی مصیبتوں میں انسان کو اس طرح خدا کا بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری مخلوق کو ہدایت کا پیغام دیا تو مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تکلیفیں ڈھائیں وہ ان سے بھی کئی گنا زیادہ تھیں۔ کوئی تکلیف، کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روا نہ رکھا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکی گئی،
راستوں میں کانٹے بجھائے گئے، بازاروں میں گالیاں دی گئیں، گلے میں پگڑیاں باندھ کر مروڑا گیا اور ہر قسم کی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ تمام غلاموں کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رکھا گیا۔ وہاں لوگوں پر اس قدر مصیبت گزری کہ کئی دن بھوکے اور پیاسے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے تو خیال مبارک آیا کہ یہ لوگ تو ہدایت حاصل نہیں کرتے، چلو یہاں سے دور جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، اور یہ خیال لے کر طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف میں ایک رئیس رہتا تھا جس کا نام عمیر تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے جو اس وقت موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس گئے کہ اگر یہ ہدایت حاصل کر لیں تو ساری مخلوق ہدایت حاصل کر لے گی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلوک کیا، جو کمینگی اور ضلالت کا ثبوت دیا، وہ عبرت انگیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے عبد کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، یہ قرآن پاک اور میری رسالت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہدایت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیغمبر بنایا ہے تو اس نے کعبہ شریف کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کے پاس گئے جس کا نام مسعود تھا، اس کو جا کر بتایا کہ یہ ہدایت قبول کرو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو، اس میں تمہاری نجات ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا کہ اس نے تمہیں پیغمبر بنایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، تمہاری اس میں نجات ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات کرنا بے ادبی ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہو تو پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ بات کی جائے، اس لیے میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو ان بدبختوں نے اپنی کمینگی کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ تمام بدماشوں اور گنڈوں کو راستے میں کھڑا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے پر جاتے تو وہ تالیاں بجاتے، گالیاں دیتے اور ساتھ پتھر مارتے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک گئے، پھر ایک باغ میں جا کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ طائف کے ان لوگوں پر جہنم کی آگ برسائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بد دعا کے لیے نہیں آیا بلکہ ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہے۔ مخلوق خدا کے لیے انہوں نے یہ نمونہ چھوڑا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، اسے دنیاوی تکلیفیں یا مصیبتیں دل برداشتہ اور گمراہ نہ کریں، بلکہ ہر مصیبت اور تکلیف کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، قربت اللہ اور وصول اللہ کا سبب سمجھے۔ اس آیت پاک میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وارث اور مالک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مالک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی غلامی اور تابع داری کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرق مغرب سب دنیا و مافیا، سب زمین و آسمان، ساری کائناتیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، سب کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، ان سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اللہ تعالیٰ کا غلام ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو، جب بھی اور جس طرح بھی منہ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اس وقت ان میں مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے کے ضمن میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، مثال کے طور پر نصارہ اور یہود میں
یہ اختلاف تھا۔ نصارہ کہتے تھے کہ بیت المقدس میں جب نماز پڑھی جائے تو مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت مریم مشرق کے حصہ میں اعتکاف بیٹھی تھیں۔ یہود کہتے تھے کہ نہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ اس طرف ہی ہیکل سلمانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، آندھی آ گئی، اندھیرا چھا گیا اور کسی سمت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا، جو جہاں تھا اس نے نماز پڑھی اور جس طرف منہ تھا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ انہوں نے رات کو نماز پڑھتے وقت زمین پر لکیریں بھی کھینچ لیں۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو کسی کی لکیر کس طرف تھی، کسی کی کس طرف۔ اس پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم نے رات کو اس طرح نماز پڑھی، کس کا منہ کس طرف تھا اور کسی کا کسی طرف تھا۔ اس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ جس طرف بھی تم نے نماز پڑھی ہے تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے، بات صرف یہ ہے کہ تم نے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے یا نہیں۔ اگر دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے تو جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ تعالیٰ وہاں ہی ہے، وہاں ہی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت پاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف میں سدرۃ المنتہا میں تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت یونس دریا کی تہ میں ڈوب گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ تم کو رسالت عطا کی جاتی ہے، جاؤ اور جا کر فرعون کو بتاؤ کہ وہ تکبر اور غرور چھوڑ دے، وہ خدا نہیں بلکہ خدا وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میری بیوی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، موسم خراب ہے، اس بیابان جنگل میں اگر میں چھوڑ کر جاؤں گا تو اس کو کھانا کون دے گا، اس کا انتظام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ وسیع علم رکھنے والا واسع علیم ہے، اس نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا جو تمہارے سامنے پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا، پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا۔ حکم ہوا اس پر عصا مارو، اس پر عصا مارا تو وہ پتھر پھٹا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز گھاس تھی۔ فرمایا اگر میں اس کو رزق دے سکتا ہوں تو تمہاری بیوی کو نہیں سنبھال سکتا؟ میرے وسیع علم میں یہ بھی ہے۔ چانچہ حضرت موسیٰ چلے گئے۔ وہ قصہ لمبا ہے اور کئی دفعہ پیسا فرمایا آپ کو سنا دیا گیا ہے کہ فرعون کے سامنے کس طرح گفتگو ہوئی۔ جب واپس اپنی بیوی کی خبر لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، جنگل کا ایک بھیڑیا حفاظت کے لیے کھڑا ہے، کسی جنگلی جانور کو اس طرف آنے نہیں دیتا۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے یقین میں اضافہ کیا کہ مالک الملک نے کس طرح مہربانی فرمائی اور کس طرح ہر چیز مالک الملک کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ مشرق و مغرب جو کچھ زمین پر، اسمان پر اور سمندر کی تہ میں ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہوں یا خود یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو وہ انتہائی بیوقوف ہے۔ کہیں بھی جائے اللہ تعالیٰ کی بادشاہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ جب مکہ معظمہ فتح ہوا، لوگ سارے مسلمان ہو گئے تو ابو جہل کے لڑکے اکرمہ نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہو سکتا ہوں؟ میرے باپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی دشمنی تھی اور خود میں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ میں کس منہ سے پیش ہوں؟ چلو یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ مکہ معظمہ سے بھاگ گیا، جدہ میں پہنچا، وہاں اس کو ایک کشتی ملی اور اس میں سوار ہو گیا۔ آگے جا کر طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی اور سامنے موت نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ اب تو کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بچا، مجھ سے غلطی ہو گئی، جدھر بھی جاؤں تیرے سوا کوئی نہیں، جو مصیبت میں کام آئے میں نے غلطی کی یا دوسری جگہ پناہ تلاش کی، پناہ تو تیری بارگاہ میں ہے، مجھے بچا۔
میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو کر معافی مانگوں گا۔ چانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا، وہ واپس گیا اور مکہ معظمہ آ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی، اب میں سچے دل سے مان لاتا ہوں، اس لیے مجھے معافی عطا فرمائی جائے۔ یہی ابو جہل کا لڑکا حضرت اکرمہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی دشمن تھا، صحابی رسول بنا۔ ان باتوں سے انسان کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر جگہ ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اس ساری تاریخ میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کعبہ میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، یا تنہائی و خلوت میں یاد کیا جائے، بیت المقدس میں یاد کیا جائے، یا مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، یا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ ہو تو وہ یاد مقبول ہونے کی بجائے مردود ہو جاتی ہے، اور وہ اس آدمی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مشرکین مکہ کعبہ سے چمٹے رہتے تھے، اور آخر میں جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو ایک مرتد شخص نے سمجھا کہ شاید میں کعبہ سے چمٹ جاؤں تو یہاں مجھے پناہ ملے گی، کیونکہ حرم شریف میں سب کے لیے پناہ ہے۔ وہ جا کر کعبہ سے چمٹ گیا اور غلاف پکڑ لیا۔ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا یہ شخص عبداللہ بن حنظل تھا، جس کا پہلا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا، اور مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ بھاگ گیا تھا۔ اس نے مرتد ہونے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہجویہ اور توہین آمیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ فتح مکہ کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سعید بن حریث اور ابو حریرہ نے اسے واصل جہنم کیا۔ ابو حریرہ کا تعلق بنو سلمہ سے تھا۔ اس طرح یہودی اور نصارہ بیت المقدس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن ان کی باتیں مقبول نہیں۔ ایسے ہی لوگ تھے جو مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے تھے اور وہاں بھی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ منافق تھے، ان کی باتیں بھی مقبول نہ ہوئیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو دل میں خلوص، اثار، محبت اور غلامی کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کے سامنے کعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی صورت میں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، اسی میں ان کی دعا بھی قبول ہوتی تھی، اسی میں ان کی عبادت بھی قبول ہوتی تھی، ایسی قبول ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 اور 10 نہیں 100 اور 100 نہیں 700 سے زیادہ عطا فرماتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت بکر صدیق کو حکم فرمایا کہ تم امامت کرو۔ حضرت بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ ابھی پڑھا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی سے ملحق اپنے حجرہ مبارک کی کھڑکی کھولی اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، تو خوشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکنے لگا اور مسکرائے۔ بخاری میں روایت ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے۔ اب اس بات سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف توجہ کی اور اسی طرف دیکھتے رہے، تب ان کو معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں یا خاموش ہیں۔ لیکن ان کی نمازیں نہیں ٹوٹیں، بلکہ نماز انہی کی قبول ہوئی۔ ایسے بھی لوگ تھے جو نمازیں کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، لیکن ان کی نمازیں قبول نہیں تھیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی دونوں جہانوں کی عافیت ہے، دونوں جہانوں کی خوشی اور دونوں جہانوں کی عزت و سرفرازی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا
کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرو۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لی۔ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، وہ خواہ کعبہ میں بیٹھیں، بیت المقدس میں بیٹھیں، مدینہ منورہ میں بیٹھیں، کسی مسجد میں بیٹھیں، چلے میں بیٹھیں، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھیں، دریا کے اندر جا کر بیٹھیں، ان کی عبادت کسی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ عبادت ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہیں۔ وہ اگر سوئیں تو وہ بھی عبادت، وہ اگر کھائیں تو وہ بھی عبادت، اگر وہ چلیں تو وہ بھی عبادت، اگر نماز پڑھیں تو وہ بھی عبادت، اگر دنیا داری کریں تو وہ بھی عبادت، تجارت کریں تو وہ بھی عبادت۔ ان کا ہر قول اور ہر فعل ہی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہیں۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز ہے؟ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسا عشق کہ اس عشق پر ہر محبت، ہر ضرورت، ہر خیال، ہر خواہش قربان کی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی معمولی سی دنیاوی خواہش کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دے۔ وہ یہ کہتا رہے کہ میں تو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان ہے، لیکن اگر ایک کانٹا ہی چپ جائے تو اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کرنے والا بن جائے۔ جیسا کرتا ہے وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا نہیں ہے۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دل سے نہیں نکال سکتی۔ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے جو واسع علیم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ رب العالمین ہے جو ہر ایک کی پرورش کرنے والا ہے، مالک اور خالق ہے جس کی بادشاہت کے سوا کوئی بادشاہت نہیں۔ وہ ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مصیبت پہنچے تو ان کو یہی یقین ہونا چاہیے کہ یہ ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن کو ایک کانٹا نہیں چبھتا مگر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یا اس کے روحانی عروج کے لیے یا اس کے گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے، یا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک صاف کر کے اپنے ساتھ لانا چاہتا ہے اور اپنی نعمتوں سے انہیں نوازنا چاہتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، الجھنوں کا گھر ہے۔ اس میں انسان کسی نہ کسی مشکل میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، خواہ امیر ہے یا غریب ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، بادشاہ ہے یا گداگر ہے۔ ان ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کا علاج یہ نہیں کہ یہاں آ کر یا کعبہ میں جا کر یا کسی اور جگہ میں جا کر اپنی ایک ایک مصیبت لے کر اس کے لیے فریادیں کی جائیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بلکہ ان سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی جائے جو ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے جو تمام بیماریوں کا علاج ہے اور تمام مصیبتوں کا علاج ہے۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف کرنا چاہیے، اور سینوں کو صاف یاد الہی سے کیا جاتا ہے۔ یہ محفل بھی اسی غرض و غایت کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کا علاج مانگتے ہیں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں مانگتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے اندر جو خواہشات ہیں جن کی وجہ سے ان کے سینے سیاہ ہیں وہ صاف ہو جائیں، پھر ان میں نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے سے وہ تمام کائنات پر غالب اور واجب الاحترام ہو جائیں۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھنے کو اور یہاں کے ایک لمحے کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے وہی چیز مانگیں جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔